ہے کہ میلاد کون سا صیغہ ہے؟ مشکل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے توجہ کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ہم ایک ہی منٹ میں آپ کو صیغہ سمجھا دیتے ہیں، توجہ کیجئے۔ میلاد اصل میں ہے میولادن، بروزن مفعالن، اس میں مصدر میمی، باب ضرب یضرب، ولد یلد، ولادتن و میلادن، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مصدر اصل میں ہے میولادن، مولانا میولادن۔ ہم یہ صیغہ دو بتانے کے بعد پھر یہ بھی بتائیں گے کہ میلاد النبی میں میلاد کون سا صیغہ بنے گا۔ توجہ کی بہت ضرورت ہے جی، سننا پڑے گا آخر تک آپ کو۔ اب یہاں پر میولادن میں واو ساکن مضر ما قبل مکسور، واو کو یا سے تبدیل کیا، میعادن والے قانون کے تحت یہ گیا میلاد۔ باقی اگر کوئی سوال کرے یہ کہ بھئی مصدر میمی میں میم پہ کسرہ نہیں آتی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ضابطہ یہی ہے مصدر میمی کے لیے کہ میم مفتوح ہوگی۔ بعض اوقات علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات مصدر میمی میں میم مکسورہ آ سکتی ہے، جس طرح کے ارشاد الصرف میں جب انہوں نے باب لکھا نا، وعد یعید وعدن وعیدتن ومیعادن، میعادن، سمجھے بات؟ تو پتہ چلا بعض اوقات مصدر میمی میں میم پر کسرہ آ سکتی ہے۔ ایک بنا مصدر میمی، دوسرا صیغہ میلاد اصل میں ہے میولادن، بروزن مفعالن، واحد مذکر اسم اعلیٰ کبرا، والدہ یالدو سے جب اس میں ظرف پڑھیں مولدن مولدانی، موالد مویلدن، ولالت صغرا من میلدن میلدانی، موالد و مویلدن، ولالت وسطی من میلدتن میلدتانی، موالد و مویلدتن، ولالت کبرا من میلادن، اصل میں میولادن، ٹھیک ہے جی۔ اس میں اعلیٰ کبرا کا قانون یہی لگا جو ہم نے ادھر میلاد پہ لگایا، ادھر بھی یہی لگے گا، ٹھیک ہے جی مولانا۔ میلاد النبی میں ہم صیغہ کون سا بنائیں گے؟ لفظ میلاد ظرف کا صیغہ بنائیں گے، جس طرح کے صاحب لسان العرب انہوں نے لکھا ہے کہ میلاد النبی، میلاد اور مولد کا معنی ایک ہے، پیدا ہونے کا وقت، ولادت کا وقت، تو ادھر میلاد النبی میں میلاد ظرف کا صیغہ بنا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ نے آخر تک اس صیغے کو پہچان لیا تو اگلے صیغے کا انتظار کیجئے، ہمارے پیج کو فالو بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے شاہ بری ویڈیو کو۔